برترین صفت تب تک ہم عفیف نہیں بن سکتے جب تک ہم باادب نہ بنیں۔ کربلا ادب کا میدان ہے۔ حضرت عباس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کس چیز کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ کس کا ادب کیا؟ اپنے امام زمانہ کا ادب کیا۔ ربط مصیبت کے لیے غازی عباس کی یہ فضیلت ہے، بیان کر رہا ہوں۔ 2 محرم کا دن ہوا، شمر نے کہا کہ نہر فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ عباس لشکر کے سپہ سالار ہیں، کہتے غازی عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچی، کہا جب تک عباس زندہ ہے کسی میں جرت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پہلے ریئلائز کیجئے کہ خدا نے غازی عباس کو اتنا بڑا مقام عطا کیوں کیا ہے کہ ایک طرف حسین کا روزہ، دوسری طرف حضرت عباس کا روزہ۔ دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں، بھائی تو اور بھی تھے نا، لیکن عباس علمدار کا اتنا درجہ کیوں ہے؟ کہ فرمایا میرے ظاہر میری زیارت سے پہلے عباس کی زری کو چومنا، پھر میرے پاس آنا۔ ادب تھا حضرت عباس میں۔ جس گھر کی چھت پر عباس کا علم لگا ہو اس چھت کے نیچے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے میاں بیوی ہیں جو عباس کے علم کے نیچے بے ادبی؟ یہ کیسا باپ اور بیٹا ہے جو عباس کے علم کے نیچے؟ یہ علم نہ لگا۔ ہم ہندو نہیں ہیں کہ سمبل بنا کے چیزوں کو پوجا جائے۔ علم نشانی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اس عباس کا علم ہے جس کے وجود میں ادب تھا، اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو با ادب ہیں۔ خط کھینچی، امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خیمے میں آئے سیدہ زینب کے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بی بی فرماتی جب میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے کہا میرے ماں جائے بہن تجھ بھی قربان، آج پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ زینب کے ہوتے ہوئے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے۔ کہا کہ بہن زینب دشمن نے کہا ہے خیمے ہٹا دیے جائے، میرے عباس نے خط کھینچی ہے اور بولا جب تک عباس ہے کسی میں جرت ہے تو آگے بڑھے۔ تو کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائے۔ تو بی بی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جا کے عباس کو بول دیجئے کہ عباس نے آج تک آپ کی بات کو ٹالا ہے، کہ بات نہیں ٹالی اسی لیے تو پریشان ہو۔ کیا مطلب بھیا حسین؟ کہ بہن زینب وہ دن یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے، نواسے کو نانا کے ساتھ دفن نہ کرنے دیا جا رہا تھا۔ ہاں یاد ہے کہ اس وقت میرے عباس نے تلوار نکالنا چاہی تھی، میں نے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ میں نے کہا عباس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے، کربلا۔ کہ بہن زینب جب اس لعین نے مدینے میں مجھ سے بیعت مانگی اور بلند آواز سے بات کی تھی اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی۔ میں نے کہا عباس اب وقت نہیں ہے، کربلا۔ چپ کر گیا میرا شیر۔ کہا کہ قافلہ کوفے کے قریب آنے والا تھا، ہور نے میرا راستہ روکا تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی۔ میں نے کہا عباس اب نہیں، کربلا۔ کہا بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیسے روکوں اپنے جری کو؟ بہن زینب عباس جوان ہے، عباس کا بھی تو غرور ہے، پہلے جب میں نے روکا تنہائی تھی، اب تو دشمن کو للکارا ہے کہ کسی میں جرت ہے، جب تک عباس زندہ کیسے روکوں عباس کو؟ بی بی زینب نے فرمایا حسین آپ گھبرائیں نہیں، میں عباس کو سمجھاتی ہوں۔ مولا حسین چلے گئے، بی بی فضہ کو کہا ذرا عباس کو بلا کے لا۔ جناب فضہ فرماتی میں خیمے کے دروازے پہ آئی، حرم کے جو خیمے تھے غازی کو پتا تھا
فضا کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا، آستینیں چڑھائی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں غیظ و غضب کا خون جمع تھا، ہاتھ تلوار پر تھے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شیر اپنے شکار کو جھانکنا چاہتا ہے۔ کہتی اتنے میں نے آواز دینا چاہیے، عباس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی، وہیں سے روکا، اما فضا آگے نہیں آنا، میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے۔ خدا کی قسم جوا، تیرے اندر یہ عفت ہے، یہ غیرت ہے۔ فضا کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا نا، ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں غیظ و غضب، آستینیں چڑھی ہوئی جس طرح ایک جنگجو جنگ کرنا چاہتا ہے، کہتے جب میرے قریب آتے گئے نا، آستینوں کو فوراً سیدھا کیا، ماتھے سے پسینے کو پوچھا، تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے، کہ ایسے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ ادب کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کے جوان کو غصہ آتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے، مولانا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو کیسا عباس کا ماننے والا ہے؟ شوہر کو غصہ آتا ہے، بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو عباس کا ماننے والا ہے؟ کہ بچے کی طرح خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، آقا زادی غلام سے کوئی کام تھا؟ بی بی زینب نے کہا، قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند اندر تو آ جا، زینب تیرا چہرہ تو دیکھ لے، سنا ہے تو آج بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج تو بڑے جلال میں ہے۔ نگاہوں کو جھکائے رکھا، جی آقا زادی۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا شمر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو تو نے کیا کہا عباس؟ بی بی میں نے خط کھینچی ہے، میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بیویوں کے خیمے کس کو ضرورت ہے ہٹائے؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا؟ بیوی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا؟ کیا اس لیے ام البنین نے مجھے پیدا کیا تھا؟ بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تو نے خط کھینچی، لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ میں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکارا ہے، میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے، عباس تیرا غرور ہے، کوئی بات نہیں، تو باہر نہ جا، تو بہن کے ساتھ بیٹھا رہے، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیجتی ہوں، خط بھی ہٹا دیں گے، خیمے بھی ہٹا دیں گے، تو دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی اتنا سننا تھا، عباس با ادب کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا زادی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا۔ شرمندگی کیسی حسین کی اطاعت میں! آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے، لوگ ہنسیں گے مجھ پہ۔ عباس نے تو نہیں بولا شمر ہنسے گا مجھ پہ، لشکر یزید والے ہنسیں گے، کہ دنیا ہنستی ہے تو ہنسے، میرا حسین راضی ہو جائے۔ یہ ادب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا۔ دعا کرے خدا وہ ادب نصیب کر، کم از کم ادب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا ادب کر سکیں۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، اگر محرم میں بھی خالی ہاتھ گئے پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جگہ ہے جو گنہگاروں کو حر بناتی ہے۔ دلوں کو ادب کے ساتھ کربلا کی طرف متوجہ کریں، شہدائے کربلا کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن
السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب خلوص دل سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی